أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جنہوں نے بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرنے میں لگ گئے تھے، توبہ کا حکم ہوا۔ اس کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور توبہ کی شرائط تھی، یہ اس کا بیان ہے۔ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم، تحقیق تم نے، ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، تحقیق تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کی عبادت کر کے یا بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فتوبو، پس اب توبہ کرو، الا کی طرف، بارئکم، باری اللہ کا نام ہے، باری کا مطلب پیدا کرنے والا، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ فقتلوا انفسکم، فقتلوا پس تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو۔ حکم یہ ہوا تھا کہ وہ جن لوگوں نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو قتل کیا جائے گا، اور قتل ان کو کون کریں گے؟ وہ جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، وہ ان کو قتل کریں گے۔ ذالکم، یہ تمہارے لیے، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ یہ توبہ کی جو شرط اللہ نے رکھی ہے قتل کرنے والی، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، نزدیک تمہارے باری یعنی پیدا کرنے والے کے، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ بہت بہتر ہے بات ہے، اور یہ بہت بہتر جو ہے تمہارے لیے یہ شرط ہے، اس کو قبول کر لو اور یہ ایک دوسرے کو قتل کرو، توبہ قبول ہو جائے گی۔ فتابہ، پس توبہ قبول ہو جائے گی، علیکم تمہاری، یعنی اب جو ہے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ فتابہ، پس توبہ قبول کرے گا، علیکم تمہارے لیے، پس تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ انہو، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا اور شرک والا جرم تھا، اس لیے توبہ تو ہوتی نہیں ہے۔ ویسے جو ہے ہمارے یہاں دیکھیں نا، کوئی شرک کرتا ہے تو وہ شرک کا مطلب ہے وہ جو مسلمان ہوتا ہے اگر مشرک بن جائے تو وہ مرتد کہا جاتا ہے اس کو، اور مرتد کی سزا جو ہوتی ہے نا، وہ اگر وہ توبہ کر لے سب کے سامنے اس وقت تو معافی
ہمارے ہاں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اگر توبہ استغفار نہیں کرتا اور پھر اس کی سزا اسلام کے مطابق موت ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی اسی طرح کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مہربانی ان کے اوپر کی کہ وہ ان کو اس معافی میں حکم یہ ہوا کہ اب جن لوگوں نے اس کی عبادت یا پوجا کی تھی ان کو قتل کر دو، تو وہ اللہ تعالیٰ یہیں ان کی سزا قتل کی ہو جائے گی، تو وہاں آخرت میں وہ سزا سے بچ جائیں گے، کیونکہ شرعی حد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دی تھی۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرط جو فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ توبہ کی صورت یہی ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی ہے وہ بچڑے کی عبادت کرنے والوں کو قتل کریں گے، اور جو مجرم ہیں وہ راضی با رضا سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں گے، اور وہ اس پر راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تو وہ سب اس پر راضی ہو گئے، اور صبح سے لے کر شام تک وہ قتل ہوتے رہے۔ کوئی اپنے چچے کو قتل کر رہا تھا، کوئی اپنے رشتہ دار بھائی کو قتل کر رہا تھا، کوئی کسی کو، تو اس طرح سے وہ فیملیاں یا رشتہ دار انہوں نے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو قتل کیا جانا شروع ہو گیا، اور صبح سے یہ کام شروع ہوا اور شام تک ہوتا رہا، اور کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے قریب یا عصر کے بعد تک تھوڑا سا اتنا ٹائم میں 70,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ 6 لاکھ تھے، اور 6 لاکھ میں سے 12,000 ایسے تھے جنہوں نے اس کی عبادت یا پوجا نہیں کی تھی، اور باقی سب مل گئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا منع کیا، لیکن ہارون علیہ السلام کے وہ قتل کرنے تک آ گئے تھے، یہ حالت پہنچ گئی تھی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے ہاں وہ تورات لینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا سرپرست بنا کر گئے تھے کہ وہ قوم کو سیدھے راستے پر رکھیں گے۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کے حوالے کیا، تو اس لیے آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا جو ہیں ان کی امت ماشاء اللہ اب قیامت تک شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں مسلمان کو کبھی آپ نے کسی بت کے سامنے جو ہے نا وہ سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جس طرح آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں، یعنی آپ جھکتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہوئے اس کا مستقل جیسے وہ نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ مسلمان جو ہیں قیامت تک کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ بت کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا نا، آخر میں جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، مجھے اس کا خطرہ نہیں کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، بلکہ خطرہ تو اس بات کا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کی محبت میں جو ہے یہ مبتلا ہو جائے گی اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ تو یہ ہے حالت جو کہ اب ہو رہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کے پجاری ہو رہے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ دنیا اور دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ تو میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، شرط جو توبہ کی یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے اس کی پوجا اس کی عبادت نہیں کی تھی۔ تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 کے قریب جب قتل ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام وہ پریشان ہو گئے بہت، اور ہارون علیہ السلام دونوں بیٹھ کر گریہ زاری کرنے لگ گئے، اللہ کے حضور جھک گئے اور جھکے ہوئے اور دعائیں کرنے لگ گئے، اور دعا موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے، اور یہ دعائیں کرتے رہے، اتنا گریہ زاری کی انہوں نے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قتل ہو چکے ہیں
وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کو ہم شہید کا شہادت کا ثواب دیں گے، اور جو باقی بچ گئے ہیں ان کو ہم نے معاف کر دیا، مغفرت فرما دی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، تو اس طرح وہ قاتل اور مقتول دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنتی بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہو گیا ان پر، ایک اور احسان ہو گیا جو کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا۔ اب رہا وہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ بچڑا جو تھا سونے کا، بچڑا جو سونے کا انہوں نے بنایا ہوا تھا، جو کہ سامری جو بندہ تھا جس نے بنایا تھا۔ اب سامری کے بارے میں ایک بات جو روایت ملتی ہے وہ یہ کہ اس کی ماں اس کو چھوڑ گئی تھی پہاڑوں میں، تو فرشتوں نے اس کو کھلا پلا کے آگے بڑا کیا اس طرح سے، یہ ایک روایت ملتی ہے۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ وہ جو سامری تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا تھا، اور وہ جو تھا اس لیے وہ قوم کے قریب تھا، قوم اس کی بات کو مانتی تھی، قوم اس کے قریب ہوتی تھی، جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور جو تھے، اور وہ جو سامری تھا وہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا تھا۔ اور اس نے جب ہوش سنبھالا تو اس نے، جیسے یہ سنارے اور زرگر ہوتے ہیں جو کہ یہ سونے کا کاروبار کرتے ہیں، گولڈ سمتھ جیسے ہوتے ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو گولڈ سمتھ یعنی بطور وہ ہنر سیکھا، اور وہ سیکھ کر پھر جو ہے نا وہ کیا تھا کہ اس نے جب وہ بڑا ہو رہا تھا تو اس کو جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس نے دیکھا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، جب انہوں نے اپنے عصا کو پانی میں مارا تھا تو پانی میں 12 راستے بن گئے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، تو وہ گھوڑے پر سوار تھے، تو ان کے گھوڑے کے جب واپس گئے تھے اس کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے وہ مٹی اسے اٹھا لی تھی اس نے، سامری نے، اور وہ مٹی والی وہ جو مٹی تھی اس کو اس نے پھر وہ جو بنایا اس نے بچڑا، تو بچڑے کے اندر وہ مٹی منہ میں ڈالی تھی، اور اس سے کیا تھا کہ مختلف قسم کی آوازیں آتی تھیں جو کہ پہلے کسی چیز کی نہیں ہوتی تھیں، تو وہ بچڑے کے اندر سے آوازیں جب آتی تھی تو وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا تھا، یعنی اٹریکشن ہوتی تھی، لوگ جو ہے اس کی طرف کشش کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی لوگ اس کے پجاری بن گئے تھے۔ تو کیونکہ یہ کچھ سپر نیچرل باتیں تھیں، اور دوسرا یہ بھی بات تھی کہ وہ سامری جو تھا وہ کچھ جادو اور اس طرح کی چیزیں بھی جانتا تھا، تو اس نے وہ بھی کام اس کے اندر کیا تھا، اور پہلے تو اس نے جو سونا اکٹھا کیا سب لوگوں سے بھی، اور اکٹھا کر کے تو اس کو پگھلا کے تو وہ جو چیز بنی دیکھا انہوں نے تو وہ بنا تھا وہی بچڑا کی شکل بن گئی تھی۔ تو پھر اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے وہ 40 راتیں کا جو اللہ کا حکم تھا کہ وہاں اعتکاف میں تھے، جب وہ پورے کر کے واپس آئے تو انہوں نے بچڑے کو دیکھا، تو پھر انہوں نے وہ بچڑے کو بھی ختم کر ڈالا، مار ڈالا، ختم کر ڈالا، اور پتھر مارے اس کو، تو وہ پھر اس کے بعد اس کو ریزہ ریزہ کر کے وہ پانی میں بہا دیا۔ اور وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ اس میں ایسے بھی تھے جنہوں نے وہ جو پانی جو بہہ گیا تھا جس میں پانی میں ڈالا تھا بچڑا، وہ توڑ کے سب کچھ ختم کر کے، تو پھر وہ جو کچھ لوگوں نے ادھر سے پانی پیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جو ہے وہ رچ بس گئی تھی، کیونکہ وہ پانی جو انہوں نے اس کا پی لیا تھا۔ تو یہ بات آگے آئے گی، تو یہ اس طرح جو ہے نا یہ معاملہ تھا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ گویا یہ جو شرک ہے وہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو الشرک ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو کہ بندہ کرتا ہے، اور اس سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر،
گویا جب کوئی بندہ ایسا شرک یا ایسی گناہ کرتا ہے، گناہ چاہے چھوٹا بھی ہو یا بڑا بھی ہو، وہ گناہ ظلم ہی ہوتا ہے، اپنی جان پر ظلم ہوتا ہے، اپنے نفس پر۔ دیکھیں نا، یہاں پر بھی وہی بات آئی نا، انفسکم، اپنے نفس پر تم نے ظلم کیا، باتخاذکم العجلہ، یعنی تم نے اس جو بچڑا تھا اس کو پکڑ لیا، اس کو اپنی عبادت کے لیے پکڑ لیا، عبادت معبود بنا لیا۔ یہ سب سے بڑا گناہ تھا شرک جو انہوں نے کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر فتوبوا الی بارئکم، پس موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، تو وہ قبول کر لیا انہوں نے توبہ کرنا، اور قتل ہونا بھی انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو فقتلوا، تو انہوں نے کہا پس تم قتل کرو انفسکم، اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ دیکھیں نا، یہاں پر بھی وہی بات آتی ہے نا، انفسکم، اپنے نفس کو قتل کرو۔ نفس جو ہے نا بندے کا چاہت یہی تماشا کرتا ہے، بندے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں شرک کرا دیا نفس نے۔ نفس جو بندے کا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے یہ جسم جو ہے وہ وہی نفس، اسی کی خواہشات ہوتی ہیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے بندہ۔ تو یہ نفس جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بندہ مانگے، اور کیونکہ یہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے، نفس پر کنٹرول ہو جائے اور نفس کو اللہ کے حکم سے بندہ اپنا غلام بنا لے، تو ماشاء اللہ فرشتہ بن جائے، تو فرشتوں کی صف میں اس کا نام ہوتا ہے۔ فقتلوا انفسکم، تو اپنے جانوں کو، اپنے نفس کو قتل کرو، اپنے یعنی اپنی جان کو۔ دیکھیں نا، اب انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرو، نفس سے مراد پورا جسم ہے، جان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان یا جسم جو ہے یہی نفس ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اس کی خواہشات جو ہیں بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے یہی خواہش ان کی جو تباہ کر کے رکھ دیا ان کو، کہ جس سے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے والے بن گئے، اور اس کی سزا میں دیکھیں اب پھر قتل ہو گئے۔ اب یہ جو قتل ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی بعد میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعاؤں سے، اور کرم کیا کہ جب باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور پھر آئندہ کے لیے یہ ہمیں سب حکم ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے یہ قرآن پاک، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے اور ناقابل معافی گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سب گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک جو ہے اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہاں پر قتل ہونا جو تھا، وہ دیکھیں نا، یہی بات موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، بہت ساری باتیں جو ہماری شریعت میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہماری شریعت میں کامن ہیں، ایک جیسی ہیں۔ جیسے اگر شادی شدہ بندہ زنا کر لیتا ہے تو اس کو سنگسار کرنا ہے، وہ سزا جو ہے وہ تورات میں بھی ہے، اور قرآن پاک اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے۔ تو اس لیے بہت ساری باتیں جب کامن ہیں، تو یہ بھی ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے۔ تو یہ فقتلوا انفسکم، یعنی جو شرک انہوں نے کیا تو اس کو قتل کر دیا گیا، تو اس لیے یہ شرک کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ تو ذالکم خیر لکم، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ تمہیں قتل کرنا جو ہے ایک دوسرے کو، یہ خیر ہے تمہارے لیے، بھلائی کا کام ہے، ان بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے یہ بھلائی کی بات ہے تمہارے لیے۔ فتاب علیکم، پس تم توبہ کرو اس کی طرف، انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ تحقیق وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اسی کی طرف رجوع کرو، وہ کرم کرے گا اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، وہ لوگ سارے اس پہ رضامند ہو گئے، اور ایک دوسرے کو انہوں نے وہ قتل کیا، اور پھر شام تک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دعا کرتے رہے، تو ان کی دعاؤں سے باقی 70,000 قتل ہوئے، تو باقی جو تھے ان کی جان بچ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور جو قتل ہو گئے تھے ان کو شہادت کا رتبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ان پر ہو گیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا انہو، بے شک وہ اللہ جو ہے وہ تواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یہاں پر ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جو ہے نا
अल्लाह के हजूर तौबा इस्तगफार हर वक्त करते रहें। गुनाह बंदे के हर वक्त होते हैं। यहाँ पर बंदा बाकी किसी की पूजा ना करे, अपने नफ्स की ज़रूर करता है। क्योंकि वो एक होता है ना शिरक जो होता है ना, एक तो होता है ना शिरक आफाकी होता है। आफाकी शिरक यही होता है जैसे इन्होंने किया, बछड़ा बना के उसकी पूजा शुरू कर दी। बुतों की पूजा जैसे होती है, बुत की पूजा करना, दरख्त की पूजा करना, सूरज की पूजा करना, चांद की पूजा करना, किसी इंसान की पूजा करना, किसी चीज़ की पूजा करना, ये शिरक आफाकी है। और शिरक नफ्सी क्या होता है? नफ्स जैसे बंदा है, अपना नफ्स जैसे इसकी ख्वाहिशात को पूरा करना, अल्लाह की ख्वाहिशात को हटा के इसकी ख्वाहिशात को पूरा करना, ये शिरक नफ्सी होता है। और ये दोनों ही शिरक होते हैं। तो इस बाज़ बंदे जो होते हैं अपने अपनी वो अपने नफ्स की ही पूजा करते हैं। वो उनके लिए जो उनका खुदा होता है, उनका खुदा, उनका रब जो होता है वो उनका नफ्स ही होता है। जैसा कि सूरह जासिया में अल्लाह ताला ने 23 नंबर आयत में फरमाया, 23 है या 24 नंबर आयत में सूरत जासिया में अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि जो बंदे का नफ्स होता है ना, वो बाज़ बंदे बंदा नफ्स होते हैं, अपने नफ्स को ही अपना इलाह माबूद बना लेते हैं। तो वो भी शिरक होता है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शिरक से महफूज फरमाए और अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही और सच्चा गुलाम बनाए। आमीन।